اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آپ ہمارے جامع مسجد چغچن مارگ تشریف لانے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس جامع مسجد چغچن کے نائب امام ہوں۔ میرا نام محمد زکریا ہے۔ یہ جامع مسجد چغچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ علیہ و حمدان ایران کے رہنے والے تھے، بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لائے۔ یہ کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لائے۔ تقریباً 750 سال قبل 783 ہجری کی بات ہے تھی کہ اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے، بدھ مت تھے۔ یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا۔ اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے گورا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ۔ تو جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ علیہ یہاں تشریف لایا تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں۔ تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گورا بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح گرم کر دیں گے۔ اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپلو کو رون کر دیں، چکر ماریں۔ تو وہ اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لایا تو وہ بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لمع کہتے تھے۔ وہ جادو کرتے تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرح اڑنے لگا۔ یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ اس نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرح چھوڑا تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لایا۔ لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی۔ اس کا نام رکھا ہے شخچن۔ شخ کہتے ہیں یہاں کے زبان میں، بستی زبان میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد یہاں آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جامع مسجد چغچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اب بھی کنسرو ہے، کھلے کچہری تھانوں سے اگر لوگ ایگری ہوتے تو یہاں آ کے وضو کرنے کے بعد جامع مسجد چغچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا۔ جس نے حق پر قسمیں کھائے اس کو کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر جس نے ناحق پر قسمیں کھائے اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے باوضو اس مسجد کی تعمیر کی۔ یہ نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے، اس کی پینٹنگ سے بعد میں ہوا ہے۔ تو یہ سارے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ معجزہ کرامات والی مسجد، اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اولاد کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، صدقے دل سے، اعتقاد سے اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتے۔ لوگوں کا اعتقاد ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں نے بنائے۔ یہ ہے جی اس مسجد کی ہسٹری کے ساتھ۔ اس میں 5 وقت نماز ہوتے ہیں، جمعہ جماعت ہوتے ہیں، یہ تہجد کی نماز ہوتے ہیں۔ تو اس میں اعتکاف نشینی ہوتے ہیں سردیوں میں۔ ابھی موسم شروع ہو گیا ہے تو یہاں موسم میں گرمیوں میں یہاں افشار وغیرہ، یہاں کے خوبانی شہتوت چری وغیرہ جہاں راستے میں نظر آتے ہیں وہاں سے کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں بغیر چارج کے۔ تو اللہ کے فضل یہاں امن ہے، سکون ہے، کوئی ڈکٹی نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی کرائم نہیں ہے، کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، تمام کے تمام تصوفی لوگ ہیں، صوفیانہ ہے۔ تو یہاں کے مرد اور عورت تمام باوضو ہوتے ہیں۔ تو باقی اتنے معاشرت میں فیکٹری تو نہیں ہے، پھر بھی یہاں ایک امن ہے۔ تو یہ ہے جی اس مسجد کی ہسٹری ہم آپ کو ہمارے مہمان سمجھ کے آپ کو سنایا۔ تو اسی کے ساتھ اب ہمارے مہمان ہیں تھوڑا سا اس مسجد کی معجزہ کرامت کی وسعت سے اور اس مسجد کی امامت کی وسعت سے آپ کو تھوڑا ایک دعا کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل